اسی الفاظ میں نقل نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ان کو بتایا ہے، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اور حدیث کا جو بیشتر حصہ ہے وہ وحی پر مبنی ہے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو چاہے وہ وحی غیر مطلوع ہو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا نا کہ جس طرح مجھے وضو کرتے دیکھو اس طرح وضو کرو، مگر سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ اس طرح وضو کرو؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ یہ بھی وحی ہوئی نا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت کی نماز اس وقت پڑھائی جب وقت جیسے ہی شروع ہوا، بالکل اول وقت میں، اور دوسری مرتبہ وہ تمام نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوقات میں پڑھائیں جب وہ وقت ختم ہونے والا تھا، آخر وقت میں۔ تو اس طرح نمازوں کے اوقات کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا تعین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام سکھا کے گئے تھے۔ یہ وحی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ تو اس لیے جتنی بھی حدیث ہے وہ سب کی سب آلموسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہیں، ورنہ میجر پورشن جو ہے حدیث کا وہ وحی پر مبنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں ہیں، جو ان کے اپنے فیصلے ہیں، یا تو یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہ کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے، چاہے وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو۔ تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا ہے، فیصلہ نہیں کیا ہے، جب وحی آئی ہے تب فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ایسی بھی مثالیں ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی رائے سے کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے انڈر اسکروٹنی رہا ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق براہ راست کر دی ہے۔ جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا، مختلف آراء تھیں، اس میں سے ایک رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لیا اور فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ تھا، مشورہ صحابہ کرام کا تھا، لیکن فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا، اس لیے ان کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو پسند تو نہیں کیا مگر اجازت بھی دے دی، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو گویا اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تصدیق ہو گئی۔ جس فیصلے کی اللہ تعالیٰ نے نہ تو تصدیق کی اور نہ تصحیح کی، خاموشی رہی، تو خاموشی بھی رضامندی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھے ان کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے وہاں سند مل گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاں اصلاح کی ہیں 4-5 مثالیں ہیں قرآن مجید میں جہاں اصلاح ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جنگ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ آئے تھے، اس لیے کہ جنگ تبوک کی خصوصیت یہ ہے کہ جنگ تبوک سے پہلے جتنے بھی غزوے ہوئے ہیں اس میں قتال اور جہاد کا فرق آپ لوگوں کے ذہن میں واضح ہے، منتخب نصاب پڑھ چکے کہ نہیں؟ جہاد جو ہے وہ تو بہت وسیع ٹرم ہے اور وہ فرض عین ہے ہر حالت میں۔ جہاد مع النفس فرض عین ہے،
دین کی دعوت و تبلیغ یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی فرض عین ہے۔ جہاں تک قتال کا تعلق ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی جنگ کے لیے جتنے افراد کی ضرورت ہو وہ جب مہیا ہو جاتے تھے تو پھر تمام لوگوں کا فرض ادا ہو جاتا تھا۔ جنگ تبوک سے پہلے جتنے بھی غزوے ہوئے ہیں وہ سب کے سب فرض کفایہ تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر شخص نکلے۔ اس وقت یہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے وہ فرض عین ہو گیا تھا۔ اس موقع پر کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے رخصت مانگی تھی، اور رخصت مانگنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح کر دی، قرآن مجید میں آیت موجود ہے، لما ذنت، آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دی؟ تاکہ اس بات کی تصحیح ہمیشہ کے لیے ہو جائے کہ فرض عین میں عذر شرعی کے بغیر رخصت کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ تصحیح نہ ہوتی تو گنجائش رہتی۔ سورہ تحریم میں شہد کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو حرام قرار دیا تھا، نہ دوسرے لوگوں کو اس کے استعمال کرنے سے روکا تھا، صرف اپنے لیے عہد کر لیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ لیکن چونکہ آپ کا ہر عمل حجت بننا تھا امت کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تصحیح کر دی اور اس قسم کو توڑنے کا حکم دیا۔ بہرحال مختصراً بات یہ ہے اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی رہتا تھا۔ یا تو اللہ تعالیٰ پہلے سے وحی کے ذریعے ہدایت بھیج دیتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی فیصلہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کی تصدیق کر دیتا تھا یا خاموشی اختیار کر کے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا تھا، یا جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی اس کی اصلاح کر دیتا تھا۔ تو اس طرح یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھی اتارا ہے اور اس کے ساتھ معلم بھیجا تھا، اس لیے کہ وہ لازمی تھا، ضروری تھا، اور معنی مراد معلم کو بتائے۔ اب جب صورتحال یہ ہے کہ معلم کے بغیر قرآن مجید ہمیں کافی نہیں ہے، اور معنی مراد کے بغیر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیوں کیا، حدیث کی حفاظت کا وعدہ کہاں ہے؟ لیکن اب تک ہم نے جو بات کی اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ میرے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، ایک طرف وہ قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے، دوسری طرف اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط ہیں۔ گورنر کے دستخط موجود رہیں، قائد اعظم کی تصویر پر کوئی متحدہ مجلس عمل کا بندہ کالک پھیر جائے تو کیا وہ دکاندار نوٹ قبول کرے گا ہم سے؟ نہیں کرے گا کہ یہ نوٹ خراب ہے۔ تو اگر قرآن مجید محفوظ رہے اور حدیث غیر محفوظ ہو تو پھر کیا بات ہے؟ پھر دین کہاں گیا؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا تو وعدہ کیا ہے، حدیث کی حفاظت کا وعدہ کہاں ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیں کہ سورہ حجر میں جو آیت ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس میں حدیث کی حفاظت کا وعدہ از خود شامل ہے۔ اگر
قرآن مجید کے الفاظ میں